اگر اپنی زندگی میں یہ دیکھتے رہیں کہ میرے دل میں مدینے والے کی محبت کتنی ہے، تو پھر ذمہ دار نہ یقین جانیے عشر دینے میں کبھی گھبرائے گا نہیں۔ ہاں میرے پاس الحمدللہ 1862 کے ڈاکومنٹ تو ہیں ہمارے ذمہ داری کے، 1862 کے ڈاکومنٹ ہیں، کاغذات ہیں۔ میرا دادا، میرا پردادا، پردادے کا پردادا، ہر فرد نے زمین کا پورا علماء سے پوچھ کے تول کے عشر دیا ہے۔ میں دعوے نہیں کرتا کہ میں کسی نواب کا بیٹا ہوں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ کملی والے کی اس غلامی کی برکت سے، اپنا کوئی کمال نہیں میرا نہ میرے بڑوں کا، اس غلامی کی برکت سے آج تک 1862 کی وراثت ہمارے پاس موجود ہے۔ جبکہ عام لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری تیسری نسل کے بعد جائیدادیں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے کملی والے کی غلامی کی برکت ہے۔ غلامی کی برکت ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ذمہ دار بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی آبادی، آبیاری، ترقی، عزت، کمال، شان و شوکت ان کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا جا رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ایک شخص آیا، پریشانی، ویرانی، دکھ اس کی آنکھوں، اس کے چہرے، اس کے جسم سے چھلک رہے۔ میں حضور بہت بڑا ذمہ دار ہے، بہت بڑا ذمہ دار ہے، پر اللہ نے برکت چھین لی ہے، آپ سے برکت لینے آیا۔ فرمایا ایسا کر، زمین سے جا کے پوچھ تو نے ہمیں برکت دینا کیوں ختم کر دیا؟ اور وہ بابا جی کے منہ کو دیکھے، بابا جی زمین کوئی بولتی ہے، زمین سے جا کے پوچھ تو نے مجھے برکت دینا کیوں ختم کر دی ہے؟ اب وہ کہتے حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کوئی دعا فرما دیں، کوئی ایسی شفقت فرما دیں کہ میرا جو ہے وہ رزق چل پڑے۔ فرماتے نہیں، زمین سے جا کے پوچھ۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر کہا، آپ نے آخر آپ وجدان میں آئے اور میں زمین کو جا کے میرا نام کہے۔ اللہ اکبر، میرا نام کہے اور اس سے کہے مجھے درویش نے بھیجا ہے، تو نے برکت کیوں چھین لی ہے، برکت کیوں تھما لی ہے، مجھے برکت کیوں نہیں دے رہی؟ چپ کر کے چلا گیا، لیکن درویش پہ یقین تھا۔ اصل چیز یقین ہوتا ہے، اللہ کے ولی پہ یقین ہو، یقین ہو۔ کئی اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں آیا ہے کہ جنات کو جا کے ہمارا نام کہہ دو، وہ جنات گئے، ہمارا نام کہہ دو۔ اس نے جا کے زمین اپنی جگہ پہ گیا اور اونچی اونچی آواز میں کہا، زمین مجھے پتہ نہیں تو بولتی ہے یا نہیں بولتی، بس اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ بتا تو نے برکت کیوں مجھ سے لے لی ہے واپس، برکت کیوں چھین لی ہے؟ فرمایا زمین بولی تو میرا صدقہ نہیں دیتا، جب میرا صدقہ نہیں دیتا تجھے میں نے اصل لینا ختم تیرا چھین لیا ہے، اور تجھ سے اصل بھی چھین لیا ہے، تیرا اصل بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا میرا صدقہ عشر ہے، عشر کو پورا تول کے دے، تجھے مالا مال کر دوں۔ فرمایا کہ جب تاجر پوری زکوٰۃ نہیں دیتا اور ذمہ دار تول کے عشر نہیں دیتا، اللہ تاجر کے ذریعے قحط لاتا ہے، مہنگائیاں لاتا ہے، اور جب ذمہ دار عشر پورا نہیں دیتا، پھر کیڑے، پھر سنڈیاں، پھر بیماریاں،
پھر وہی پیسہ عدالتوں میں، کچہریوں میں، مقدموں میں، مشکلات میں، مسائل، بیماری، ہسپتالوں میں لگتا ہے اور اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ ہمارے باغات ہیں، وہاں باغات ہیں باپ دادا پردادا کے، ہمارا بننا شریک ہے ایک ذمہ دار، اس کے 9.25 مربع اکٹھا ایک ٹوٹا ہے۔ میں ایک دم ایسے گیا، کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، بھائی بڑے بھائی صاحب ہیں وہی نظام سارا سنبھالتے ہیں جتنے بھی ہیں، تو میں گیا نا تو مجھے بھاگتا ہوں ملنا ہے، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ ملتے نہیں، کوئی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ برکت دے دے۔ میں نے کہا میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ جو ہے عشر پورا دینا۔ کہہ رہا دیتا ہوں، کیسے؟ کہہ رہے مولوی آتے ہیں، ان کو توڑے بار کے گندم کو دے دیتا ہوں، کپاس اترتی ہے، وہاں گندم اور کپاس زیادہ ہے، کپاس اترتی ہے وہ دے دیتا ہوں۔ میں کہنا یہ عشر نہیں ہے، عشر تو علماء سے پوچھ کہ میری اتنے ایکڑ رقبہ ہے، اتنا اترا ہے، اتنی فصل ہے، اس میں سے کتنا عشر بنتا ہے وہ دے دے، تجھے رب بہاریں دے دے گا۔ اور اس نے میری بات کی توجہ نہ دی، بار بار کہنے کے بعد دعا کر دیں۔ میں نے کہا یہ دعا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے۔ اچھا وہ تھریشر کے سامنے کھڑا تھا نا، ایک چھوٹا سا تنکا اڑتا ہوا آنکھ میں آیا، آ جاتا ہے، تھریشر لگا ہوا تنکا اڑتے کئی آ جاتے ہیں، اس نے آنکھ ملی، تنکا نکل گیا، پچ بھن رہ گئی، 2-3 دن ایسے رہا، پھر کو ڈراپر ڈال دیا، پھر بھی نہ گیا، پھر جہاں کے ایک بڑے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا کہ وہ تنکا جو ہے اندر موجود ہے اور پھول گیا ہے، غصے کا تنکا ہے، پھول گیا ہے۔ اس نے جا کے اور بڑے ڈاکٹر کو چیک کرایا، آخرکار آدھا کھان گیا، انہوں نے آپریشن کیا، آنکھ ختم ہو گئی۔ یہ بات تو میں آج سے کوئی 18-19 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس دور میں اس کے 13 لاکھ لگے تھے۔ مجھے پتا چلا، ہمارا پڑوسی تھا، میں اس کی عادت کے لیے گیا، تو آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ملک صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ تو مجھے وہ کھوکھر ہے، تو مجھے کہنے لگا اور رونے لگا بہت زیادہ، کہنے لگا ساری زندگی مجھے اپنے چہرے کے عیب سے نفرت تھی، اور کوئی عیب والا ہوتا تھا میں اس سے منہ پھیر لیتا تھا، آج خود عیبی ہو گیا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ ہی بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں نے کملی والے کی ایک ادا سے منہ موڑا تھا، اور مان لیں اگر آپ اپنی نسلوں کو دولت، عزت، تمنگری، رزق، صحت دینا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنے کے ذمہ دار اپنی زمینوں کا عشر پورا دے گا، آنکھوں سے اللہ جلوے دکھائے گا۔ میں کسی کی سیاسی تعریف نہیں کر رہا، میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، ہر پارٹی کے لیے مجھ فقیر کی دعا ہے، جہانگیر ترین پورا عشر دیتے، میرے بھائی کا اس سے تعلق ہے کیونکہ اس کے باغات ہیں، بھائی کے بھی باغات ہیں، تو آپس میں ان کے مذاکرے ہوتے رہتے ہیں، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں کسی سے، پورا کا پورا عشر دیتا ہے۔ میں حیران ہوں اس شخص کی زندگی پہ کہ اور اس کی زمینیں، اس کی فصلیں وہ گمان سے بالاتر ہے۔ میرے دوستو، کملی والے کی زندگی میں ایک راز ہے، جو اس راز کو پا گیا بس